اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان میں 13ویں تراویح میں پڑھے جانے والے قرآن شریف کی تفسیر پیش ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین ربما یود الذین کفروا۔ سورہ الحجر اور 14واں پارہ ربما شروع ہوا۔ اس کتاب الہی یعنی قرآن مجید میں عذاب و ثواب اور دوسری باتوں کا بیان بالکل واضح لفظوں میں ہے۔ قیامت کے دن کفار یہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے یہ قرآن مجید نازل فرمایا اور وہی اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ آسمان اور تمام کائنات کا خالق اللہ ہے۔ اللہ ہی نے زمین بنائی اور اس میں انسان کی زندگی کی تمام ضرورتیں مہیا کی، اور اللہ ہی کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، اور اللہ ہی کے پاس ہر شخص کو رجوع ہونا ہے۔ اللہ نے مٹی سے انسان کو پیدا کیا اور آگ سے اجنہ کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا جو جنوں میں سے تھا۔ جنہوں نے نافرمانی کی دوزخ ان کا ٹھکانہ ہوگا جس کے 7 دروازے ہوں گے۔ نیک اور پرہیزگار لوگ جنت کے باغوں اور چشموں میں رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے خوشخبری اور عذاب کی خبریں لے کر آئے تھے ان کا ذکر ہوا ہے۔ انسان کو اللہ کی رحمت سے کسی حالت میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ فرشتے قوم لوط پر عذاب نازل کرنے بھیجے گئے جو فحش کاموں میں مبتلا تھی، حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا لیکن یہ فحش کام سے باز نہ آئے۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بچا لیا اور نافرمان قوم کو ہلاک کر دیا۔ اور اس طرح حجر کے رہنے والے یعنی قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا اور انہیں اس کی سزا ملی۔ اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو یہاں تک کہ تم کو موت آ جائے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ سورہ نحل شروع ہوا۔ مشرکین مکہ سے خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم صادر ہو چکا، اب اس میں جلدی نہ کی جائے۔ رسولوں کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو شرک سے بچایا جائے اور انہیں خدا کی طرف رجوع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور ان تمام چیزوں سے بالا و برتر ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ تمام ارض و سماوات اور جملہ اقسام کے حیوانات اس ہی کی مخلوق ہیں اور استفادے کے لیے ہیں نہ کہ عبادت کے لیے۔ اللہ ہی قادر مطلق ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جس میں سے کچھ تمہارے پینے کا انتظام ہوتا ہے اور جس سے جانور سیراب ہوتے ہیں اور جس سے تمہارے کھیت اور باغات سرسبز ہوتے ہیں۔ اللہ ہی نے تم کو سمندروں پر حکمرانی دی۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنا چاہو گے تو ایسا نہ کر سکو گے، اور اللہ ہی بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ان اللہ لغفور الرحیم۔ لوگوں، تمہارا معبود اللہ واحد ہی ہے۔ جو لوگ روز آخرت کا یقین نہیں رکھتے ان کے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کی آیتوں کو گزرے ہوئے لوگوں کے افسانے سمجھتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے حکم کی خلاف سازشیں کرتے ہیں ان کی ہلاکت اور تباہی یقینی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں وہ خیر و برکت پاتے ہیں۔ کفار کی بعض وقت یہ منطق نہیں ہوتی ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ کفر نہ کرتے، حالانکہ وہ اپنے ضد سے ایسی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اپنے عمل کے وہ ذمہ دار ہیں اور آخرت میں ان کو اپنے عمل کا بدلہ ملے گا۔ جن مسلمانوں نے کفار کے ظلم کی وجہ سے ہجرت کی اللہ تعالیٰ ان کو خوب نوازے گا۔ آسمانوں اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہیں اور جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتی ہیں۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اور فرشتوں کو کفار مکہ کی طرح اللہ کی بیٹیاں مت سمجھو۔ اللہ کی ذات ان تمام شرک کی باتوں سے بہت بالا تر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کی ایسی نافرمانیوں پر پکڑتا رہتا تو روئے زمین پر کوئی متنفس باقی نہ رہتا، لیکن وہ ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ چوپائیوں میں اور شہد کی مکھیوں میں اللہ کی بڑی حکمتیں نظر آ سکتی ہیں۔
ان سے جو دودھ اور شہد نکلتا ہے وہ ہمارے لیے بہترین غذا اور شفا ہے۔ دولت کی فراوانی اور نسلوں کی افزائش یہ سب اللہ ہی کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ ایک محتاج غلام ایک صاحب اقتدار مالک کی برابری نہیں کر سکتا۔ غیب کا حال اللہ ہی کو معلوم ہے اور وہ غیب ہی سے سب چیزیں نکالتا ہے، اور اللہ ہی نے ہمارے رہنے سہنے اور پہننے کی چیزیں بنائیں جو ہماری تمدنی زندگی اور جنگوں کے کام میں آتی ہے۔ قیامت کے دن ہر امت سے اس کے نمائندے پیش ہوں گے۔ ہر قوم کے انبیاء کہیں گے کہ انہوں نے اللہ کا حکم پہنچا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے اور احسان کرنے کی ہدایت کرتا ہے، اور عزیز و اقارب کو ان کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کرتا ہے، اور بے حیائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کا سکھلایا ہوا نہیں ہے، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی تبدیلی کی ہے، بلکہ یہ سب کلام الہی ہی ہے اور روح القدس کے ذریعے نازل ہوا ہے۔ جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے ان پر اللہ تعالیٰ کا بڑا غضب ہوگا اور بڑے عذاب کے مستحق ہوں گے، اور جو ایمان لائیں گے اور اس کی راہ میں ہجرت اور جہاد کریں گے ان کے لیے اللہ کی مغفرت اور رحمت کا وعدہ ہے۔ قیامت کے دن ہر شخص کو اپنے اعمال کا خود ہی جواب دینا پڑے گا، اور جیسا کیا ہے ویسا پائے گا۔ اللہ نے جو حلال اور طیب روزی دی ہے اسے شکر کے ساتھ کھاؤ، اور حرام اور مردار چیزوں سے احتراز کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندے اور امتوں کے پیشوا تھے۔ لوگوں کو اسلام کی طرف حکمت اور اچھی اچھی باتوں کے ذریعے بلاؤ۔ زیادتی کا بدلہ ویسی ہی زیادتی سے لیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس پر صبر سے کام لیا جائے تو وہ بہت خیر کی صورت ہوتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور حسن سلوک سے پیش آنے والوں کا ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پڑھی گئی تفسیر کو سمجھنے، قرآن شریف کی باتوں پر عمل کرنے اور قرآن کے پیغام کو ساری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔